respectable place. Assalamu alaikum. I'm Nasir Abbas. I'm very much thankful to Honorable Principal, Mustanga General College that he invited me to talk to these students. And of course, I really enjoyed this opportunity. And I was happy to see excellent performance of these small students. I normally speak English when I'm addressing educated gatherings, but I wanted to do because I want my students to understand each and every word spoken by me. تو تمام اسٹوڈنٹس کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا اور میں نے اس کو دیکھا، میں نے انجوائے کیا. میں اسی سسٹم میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یاد ہوگا، پہلے بھی بتا چکا، بہت سارے 2-3 تو میرے قریب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی سسٹم میں 10 سال سرو کر چکا ہوں. میں BRC تربت میں 5 سال پڑھاتا رہا اور BRC لوڈلائی میں بھی میں نے 5 سال پڑھایا ہے. تو اس حوالے سے میں آج پرنسپل صاحب کو، جو کہ میرے سینئر کلیگ تھے BRC لوڈلائی میں، ان کو بتا رہا تھا کہ میں تو ابھی تک اپنے آپ کو BRC کا حصہ سمجھتا ہوں. تو اس لیے میں خود بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ کسی بہانے یہاں آ جاؤں. میں آتا بھی رہتا ہوں اور انہوں نے بلایا تو بھی میں خوشی سے آ گیا. میرے لیے احساس ہے کیونکہ میں انجوائے کرتا ہوں اس طرح کے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ میں اپنے ادارے میں واپس آ گیا. 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو میں ضرور کہنا چاہوں گا. ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ یا زمانے کی رفتار بدلیں یا زمانے کے ساتھ چلیں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ بہت بڑی بڑی باتیں یہ بچے کر رہے تھے، بڑے بڑے اسکالرلی اپروچ کے ساتھ. اب یہ جس تیزی سے ہمارا دور بدلا ہے، یہی کوئی 30-40 سال پہلے جو زیادہ تر ہم ٹریول پیدل کرتے تھے یا بسوں میں کیا کرتے تھے، تو وہ ٹریول فاسٹ ہو گیا. ایون میں نے BRC میں جب جاب شروع کی تو ٹیلی فون اویلیبل نہیں ہوا کرتے تھے. اب شاید ہمارے دوستوں کو یاد ہو کہ ہم تربت میں ٹیلی فون سے بھی جھگڑا ہوتا تھا کہ ایک ٹیلی فون تھا اور 20 لوگ استعمال کرنے والے تھے، تو اور ایک لائن لگی ہوتی تھی اور اس میں جاتے تھے اس زمانے کو. اور یہ کوئی بہت زیادہ ٹائم کل کی بات ہے. طارق صاحب بھی میرے ساتھ تھے، سر بھی ساتھ تھے. آج آپ ان بچوں کے فکر کے اوپر امریکہ کی تمام یونیورسٹیوں کا ڈیٹا موجود ہے. یہاں بیٹھے ہوئے چاہے آکسفورڈ یونیورسٹی کو دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے، چاہے کیمبرج یونیورسٹی کو دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے. تو زمانہ اتنی تیزی کے ساتھ چلا ہے. پہلے تو آپ کو اس سوال پہ غور کرنا ہے کہ یہ زمانے کو اتنی تیز رفتاری کس نے دی اور کیسے دی. ایک وقت تھا جو کہ بہت زیادہ ٹائم نہیں گزرا، آپ کے سائنس کے اساتذہ آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا سائنسز کے لیے بغداد کو دیکھا کرتی تھی. بغداد کی جو رسد گاہیں اور غربہ گاہیں اور لیبارٹریز تھی ان کو دیکھا کرتے تھے. پھر کچھ زمانے میں اس طرح سے پلٹا کھایا کہ آج ہمیں اپنے علم کے لیے، فزکس کے لیے، میتھس کے لیے، ان کے پرنسپلس کے لیے ہمیں مغرب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. یعنی آج سے کچھ صدیوں پہلے زمانے کو ہم چلا رہے تھے اور زمانے کے ساتھ چلنے والے وہ تھے جو ہمیں فالو کرتے تھے، مسلم ورلڈ. آج وہ حالات ہیں کہ زمانے کو مغرب کے سائنسدان چلا رہے ہیں اور کامیاب قومیں وہ ہیں جو ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں. اب ہم نے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد جو تیسرے لیول میں جو بچ گئے وہ پیچھے رہ جانے والے ہیں، وہ بہت جلدی پیچھے رہ جائیں گے اور بہت سارے پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ پہلے جو زمانہ جس سپیڈ سے چل رہا تھا آپ اس کی سپیڈ بدل گئی. تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں. آپ لوگوں نے اس چیلنج کو قبول کرنا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کر دوسری قوموں کے پیچھے چلنا ہے، یا ترقی کی رفتار کے ساتھ چلنا ہی نہیں ہے، یا آپ نے خود ترقی کے معیار سیٹ کرنے ہیں. تو سب سے پہلی جو بات، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے
मेयार खुद सेट करें। आप किसी दूसरी तरक्की याफ्ता कौम को फॉलो करने की बजाय ये समझने की कोशिश करें कि उन्होंने तरक्की कैसे की, और उसके बाद उन्हीं प्रिंसिपल्स पे चल के, और वो कहते हैं इल्म किसी की मीरास नहीं। एक वक्त था इल्म का मरकज़ यूनान था, उसके बाद वो शिफ्ट होकर जब इस्लाम आया तो बगदाद साइंस का मरकज़ बन गया। इस्लामी दुनिया इल्म का मरकज़ अंदलस भी बनाए करते हैं, आज वो वेस्ट में चला गया। तो वो कहते हैं इल्म किसी की मीरास नहीं, जिसने इसको अपना लिया, जिसने अच्छे काम कर दिए, वही तरक्की कर गया। तो अच्छाई की स्पिरिट को जानने की कोशिश करें। आप ये जो वीरानी में बैठे हैं इस इदारे को बिल्कुल लाइट में लें। आप पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों से बहुत अच्छे। मैं पाकिस्तान पंजाब में भी पढ़ा चुका, मैं खुद भी पंजाब में पढ़ा, बलूचिस्तान में भी मैं पढ़ा चुका, मैं खुद इंग्लिस्तान में पढ़ चुका और यूरोप की बहुत सारी दर्जगाहें देख चुका। याद रखें कि जितना ज़्यादा आउटपुट ये आपके रेजिडेंशियल कॉलेजेस दे रहे हैं, शायद ही कोई इदारा हो जो इतना आउटपुट दे रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देगा। मैं 2000 रुपया की रोज़ाई में पढ़ाता था, और वो 1995 और 2000 के दरमियान 5 साल के जो स्टूडेंट हैं उनके चेहरे आज भी मुझे ऐसे याद है। ऐसे यूनिफॉर्म पहन के आप लोगों की तरह बैठते थे, रास्ते भी करते थे, तकरीरें भी करते थे। आज कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई कर्नल है, कोई न्यूरो सर्जन है, कोई डर्माटोलॉजिस्ट है। रोज़ देखता हूँ कोई अमेरिका में पहुँच के बैठा हुआ है, कोई आयरलैंड में पहुँचा। इसी तरह के वीरान जगहों से पढ़ के निकलेंगे। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आपके वालिदैन ने